بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ داتا دربار لاہور میں داتا دربار بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، اخندزادہ حسین، دیگر قیادت جو ساتھ آ رہی تھی لاہور میں موبلائزیشن کرنا، لوگوں سے ملنا اور اپنی اسٹریٹ موومنٹ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ہے، 8 فروری کے احتجاج کے سلسلے میں اس اسٹریٹ موومنٹ کے موقع پر انہیں داتا دربار میں گفتگو کرنی تھی۔ داتا دربار کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ پنجاب حکومت کے وہی کام ہیں جو سہیل آفریدی کے دورے کے موقع پر کیے گئے تھے۔ جگہ جگہ مارکیٹس بند کرنا، رستے بند کرنا، بدتمیزی کرنا، اور یہ پنجاب حکومت نے ایک بار پھر کیا ہے۔ اچھا، جب سہیل آفریدی آ رہے تھے تو تب یہ کیا گیا کہ رستے میں جو ریسٹ ایریا ہے موٹر وے پر جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں، تو ایک ایسے موقع پر چکری پر وہ بند کر دیا گیا، اور وہاں شفیع جان صاحب کا وہ جملہ جو محسن نقوی کے بارے میں تھا وہ آیا، کیونکہ رستہ بند کیا گیا تھا تو شفیع جان کو جنگلی کہا گیا عظمہ بخاری کی جانب سے۔ اب ابتدا حکومت پنجاب نے کی تھی، کوئی شخص آ رہا ہے، آپ نے اس کا رستے میں جو کسی بھی حاجت کے لیے رکنے کا مقام ہے وہی بند کر دیا ہے۔ بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا استقبال نہ ہو، دکھے نہ، یہ ویژولز نہ بنے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، لوگ حکومت پنجاب کی مخالفت کر رہے ہیں، تو رستے بند کر دیے۔ اب کی بار جگہ جگہ رستے بند کرنے کا سین جی ٹی روڈ پر تھا۔ جی ٹی روڈ پر جہلم میں بڑا زبردست استقبال ہوا، کئی جگہوں پر کارکنوں کو مارا پیٹا گیا، رات بھر سے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری تھا۔ جو حکومت کر سکتی وہی حکومت کر رہی تھی، اور پھر حکومت نے وہ کیا جو بدتمیزی کی انتہا تھی۔ کچھ جگہوں پر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی صاحب کے بیٹے کو، علامہ صاحب کے بیٹے کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، اسے روکا گیا، لوگ باقاعدہ طور پر کنفرنٹ کر رہے تھے، اور پھر اگلا کارنامہ جو انجام دیا گیا وہ راستے میں حملہ کر دیا گیا۔ اب ان کے قافلے کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں چل رہی ہیں، پولیس کی گاڑیاں ہیں، پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں، پریزن وین ہے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ پریزن وین ان کے قافلے کے لیے اگر کوئی آئے گا، استقبال کے لیے کوئی آئے گا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرے گا، نعرے لگائے گا، پارٹی کے پرچم پکڑے گا، تو اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ پریزن وین اس لیے تھی، لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے تھی، ان کی حفاظت کے لیے نہیں تھی، کیونکہ ان کی گاڑیوں پر حملہ ہوا رستے میں، اور اس میں نامعلوم افراد پولیس کی موجودگی میں، ڈالوں کی موجودگی میں آرام سے، اطمینان سے آئے، اور انہوں نے راڈز پکڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے سریا اٹھا کر گاڑیوں کے شیشے گلو بٹ وہ کارروائی شروع کر دی، دھڑا دھڑ گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بالکل ویسا ہی منظر تھا جیسا 25 مئی کو جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب 25 مئی کو جو جا رہے تھے اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے، تو وہ یاسمین راشد کے ساتھ، حماد اظہر کے ساتھ کیا گیا تھا، بالکل ویسا ہی منظر تھا۔ تو گاڑیوں پر حملہ کیا گیا، پولیس والے بدتمیزی کرتے رہے، جگہ جگہ روکتے رہے، یہ سب کچھ تو ہوتا رہا، کارکن گرفتار کیے، پرچم چھین لیے۔ لیکن ایک موقع پر محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نماز کے لیے جانا چاہتے تھے ایک مسجد، تو پولیس آفیسر، سینئر آفیسرز کھڑے ہوئے تھے، اور پاکستان کے سینئر موسٹ سیاستدانوں سے بات کرتے ہوئے کہتے چلیں جائیں، آپ کی نماز ہو گئی۔ یہ انتہا تھی، اور یہ تمام کام کیے گئے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی تصویر وائرل ہوئی، محمود خان اچکزئی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، اور اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ باقی لوگوں کو مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کہیں آپ داتا دربار بند کرتے ہیں، کہیں آپ مسجد کے اندر نہیں آنے دیتے، کہیں آپ سورہ یاسین پڑھنے والے لوگوں پر گندا پانی چھوڑ دیتے۔ اس کے بعد علماء کرام کے سامنے آتے اور آپ کہتے ہیں علماء کرام کو 25,000 دے رہے ہیں، علماء کرام بتائیں کہ فتنہ کیا ہوتا ہے۔ یہ فتنہ ہوتا ہے، یہ فتنہ ہوتا ہے جو مسجد جانے سے روک دیتا ہے، یہ فتنہ ہوتا ہے جو سورہ یاسین پڑھتے لوگوں پر گندا پانی پھینکتا ہے، یہ فتنہ ہوتا ہے جو عالم دین اور ان کے ساتھ ایک بزرگ سیاستدان وہ نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں چلے جائیں، نماز ہو گئی آپ کی۔ یہ ہوتا ہے فتنہ۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ علماء کرام کو 25,000 روپے دینے کا اعلان کرنے کے بعد ان کی جانب سے کچھ تعریفی پیغامات بھی چلوا گئے، اس کے بعد یہ باتیں کر رہی تھی، تو شرمناک کردار تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ گرفتاریاں ہوئیں،
جو امجد نیازی صاحب ہیں وہ گرفتار کیے گئے، میجر ریٹائرڈ ظفر گوندل صاحب ان کو گرفتار کیا گیا، اس کے علاوہ کارکن کئی جگہوں پر گرفتار کیے گئے۔ جب یہ شیشے توڑے گئے تو کچھ لوگ گاڑیوں میں تھے، کچھ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، ان کو مارا گیا، وہ زخمی ہوئے۔ تو یہ تمام کام انجام دیے گئے اور انتہائی شرمناک انداز میں انجام دیے گئے یہ تمام کے تمام کام۔ اس کے بعد جو کارکن ہنجروال میں جاں بحق ہوا چھاپے کے موقع پر، اس کے گھر کے ارد گرد پولیس کھڑی کر دی، ڈیڈ باڈی دینے سے انکار کر دیا۔ شرمناک کردار ہے حکومت پنجاب کا، مریم نواز کی حکومت کا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ نواز شریف فیبرک ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیاست میں آئے تو آئے کیسے؟ نواز شریف صاحب سیاست میں آئے جنرل جیلانی، جنرل ضیاء الحق کے ذریعے۔ تو یہ جمہوری آدمی تو تھے نہیں، ان کی صاحبزادی، ان پر مہر شرافت کا کیس ہے، میاں نواز شریف صاحب پر یاسمین راشد صاحبہ کا کیس ہے، اور ان کیسز میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ تکنیکی بنیادوں پر دستخط نہیں ہے، نام یہاں لکھا ہے وہاں لکھا ہے، لیٹ ہے، ایک کاغذ کم ہے، اس طرح کے کام کر کے ان کو دوبارہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے کنٹینیو۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا اور انہوں نے اس وقت بھی ڈیل کی ہے۔ تو یہ غیر سیاسی طاقتوں سے ڈیل کرنے کے بعد انتخاب میں اقتدار میں موجود ہے، انتخاب سے تو آئی نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ترجمان صحافی جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی چلے گا، پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں نہیں آ سکتی، پاکستان میں تحریک انصاف کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے، میں تو خبر دے رہا ہوں۔ وہ والے صحافی ہیں نا ہمارے ہاں، تو وہ اس طرح کی باتیں کرنے والے صحافی موجود ہیں۔ ایسے لوگوں کو عام طور پر جو ہے وہ ڈیجیٹل مالیشیا کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال ایسے لوگ ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہی خبریں آپ کو اس جانب کے صحافی بھی دیں گے، اس جانب کے صحافی بھی دیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کسی غلطی کی خبر دیتے ہیں، غلط کام کی خبر دیتے ہیں، تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، یہ غلط کام ہے، اور آپ یہ بتاتے ہیں کہ جو کیا جا رہا ہے یہ غیر آئینی ہے، یہ آئین کی اس شخص سے متصادم ہے۔ ایسے لوگ یہ خبر چسکا لے کے دیتے ہیں، مزے لے کے دیتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں اور خبر دے کے کہتے ہیں میں تو خبر دے رہا ہوں، میں تو صحافی ہوں۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں اور وہ اپنا کام اسی طرح سے انجام دے رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کوئٹہ میں، اور وہاں پر جو انہوں نے بات کی، کوئٹہ کا امن، بلوچستان کا امن، خیبر پختونخوا کا امن، دہشت گردی کو شکست دینا، زبردست اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب کی گفتگو کی بات کی، خیبر پختونخوا کے حالات کی بات کی، ملک کی صورتحال کی بات کی شہباز شریف صاحب نے، اور بات کی کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے جو اس ویڈیو کی سب سے اہم خبر ہے، میرے سورس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف والے چاہیں تو اس کی تردید کر سکتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی موجودہ حالت میں موجود پاکستان تحریک انصاف، جس کی جیل تک رسائی نہیں ہے، ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ عمران خان کے بغیر ہو رہا ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اس حکومت کے ساتھ، اور یہ حکومت ہائیبرڈ ہے تو حکومت پلس اسٹیبلشمنٹ، ان کے ساتھ طے کر لیا ہے، میرے سورس کا یہ کہنا ہے کہ طے کر لیا ہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں ٹھیک ہے آپریشن کیجئے، اور پاکستان تحریک انصاف اس میں اپنی کچھ گزارشات شامل کروانا چاہتی ہے، اس کو پبلک کر رہی ہے، اس پر زور دے رہی ہے۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی گزارشات کو دکھایا گیا ہے ٹھینگا، یہ یعنی ایسے تھمز اپ نہیں، ٹھینگا۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، اور یہاں تک کی چیزوں پر بھی پاکستان تحریک انصاف راضی ہے۔ اب اس میں سلمان کرمراجہ صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، اسد قیصر صاحب، انہوں نے ڈی جی ایس پی آر کو جواب دیا، پریس کانفرنس نامناسب تھی، یہ بھی کہا کہ آپ غلط بات کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف بنا کرتی ہے، ہم نے تو امن جرگہ کیا، تمام جماعتیں شامل تھیں، تمام جماعتیں یک آواز تھیں، فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں، یہ بات تمام جماعتوں نے کی، لیکن کہیں کسی جگہ کسی مقام پر some of the things have been finalized، یہ سورسز بتا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہماری کچھ باتیں مان لیجئے، مان کر چلیے تو اچھا ہے۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور کام کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے بغیر مذاکرات، یعنی اس عمل سے عمران خان کو باہر رکھ کر مذاکرات ہوں، یہ نامنظور ہے۔ تو عمران خان باہر ہوں یا عمران خان باہر نہ بھی ہوں تو مذاکرات کے لیے ایکسس دیجیے، عمران خان سے مشاورت کریں گے،
عمران خان تک بات پہنچائیں گے، عمران خان کی بات پہنچائیں گے، اس کے بغیر یہ سارا عمل بے معنی ہے، کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے۔ دوسرا، ایک بار پھر انہوں نے بات کی کہ ہمیں اس فوجی کارروائی میں جو خیبر پختونخوا میں ہونے جا رہی ہے، اس میں کسی بھی صورت میں کولیٹرل ڈیمیج منظور نہیں ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا اس سے پہلے سے موقف ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، اور چیزیں یہ پتہ چل رہی ہیں کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، بڑے گھر کے درمیان، حکومت کے درمیان چیزیں تقریباً فائنلائز ہو گئی ہیں۔ جاتے جاتے آخری چیز، سہیل آفریدی صاحب کا جو کراچی وزٹ ہے، اس میں چیزیں ایک بار پھر دوبارہ حتمی شکل دے کر ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہیں، کیونکہ جو فیڈریشن کا دورہ تھا چیمبر آف کامرس کا، وہ دورہ انہوں نے کہا کہ جناب کچھ ناگزیر نادیدہ وجوہات کی بنا پر اب آپ کا دورہ ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوا دوسرا سہیل آفریدی صاحب کے دورے میں گلبرگ اور نارتھ ناظم آباد کے درمیان جو کراچی کا چائے کے لیے، ناشتے کے لیے مشہور کیفے پیالہ ہے، اس کیفے پیالہ پر جانا بھی شامل ہے۔ یہ ہمارے سامنے آ گیا، لیکن سہیل آفریدی صاحب کی ٹیم کی جانب سے مزار قائد کے بالکل ساتھ باغ جناح، جہاں عمران خان صاحب بڑے بڑے جلسے اور کراچی کی ہسٹری کے سب سے بڑے جلسوں میں شامل جلسے کر چکے ہیں، وہاں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں مزار قائد پر پبلک آئے گی، ہم وہاں خطاب کر لیں گے، یعنی یہ بغیر انتظامات کے لاؤڈ سپیکر ہوں گے، اور اس کے بعد مائک ہوگا، اور ایک غیر رسمی انداز کا جلسہ، پبلک گیدرنگ ہو جائے گی، اس سے خطاب کر لیں گے۔ یہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی پلاننگ ہے۔ آخری چیز، یوٹیوبر ٹک ٹاکر رجب بٹ اور وکلا، ان کے درمیان ہو گیا ہے صلح نامہ۔ میاں علی اشفاق صاحب کے ساتھ جو کیا گیا تھا، کراچی بار کی جانب سے پنجاب بار تک، اور پھر پنجاب بار کی جانب سے کارروائی، پھر وہ واپس ہوئی۔ آج میاں علی اشفاق صاحب نے وہ معاملات تقریباً سیٹل کروا دیے ہیں، اور چیزیں طے ہو گئی ہیں۔ یہ بھی طے پایا ہے کہ انہیں پبلک کے سامنے نہیں رکھنا ہے۔ یہ جس طرح کے معاملات تھے، اس میں میاں علی اشفاق صاحب اپنی جگہ درست تھے۔ رجب بٹ کے کانٹینٹ سے مجھے بہت ایشوز ہو سکتے ہیں، لیکن اس جگہ رجب بٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ اب بہرحال یہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔